کیا آپ ایک ایسے ریلیشن شپ میں قید ہیں جس میں آپ اپنے آپ پر ڈاؤٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی ورتھ جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ میری کیا حیثیت ہے؟ کیا آپ کا ریلیشن شپ انڈوں کے چھلکوں پر چل رہا ہے؟ اس ولاگ میں ہم آج وہ پین اور سچائی بیان کرنے والے ہیں جس میں نارسسسٹک ریلیشن شپس کیا ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو مینٹلی، اسپرچولی اور فزیکلی ڈرین کیے جا رہے ہیں۔ آپ کس طریقے سے ان چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، سائنس کیا ہیں، کون سی سائیکولوجیکل گیمز کھیلی جاتی ہیں، اور آپ اپنے آپ کو دوبارہ ریکلیم اور ریکور کیسے کر سکتے ہیں۔ ہر انسان، چاہے وہ آپ کا اسپاؤس ہو، چاہے مینیپولیٹو پارٹنر ہو، چاہے آپ کی ایموشنلی ڈرین کرنے والے فرینڈز یا فیملی ممبرس ہوں، آپ پیس ڈیزرو کرتے ہو اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، بٹ آپ کے ساتھ گیم کھیلی جا رہی ہے۔ بلاگ کو آخر تک ضرور دیکھیں، اس میں ہم بہت ساری ایسی باتیں انکور کرنے والے ہیں جو نارسسسٹک ریلیشن شپس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ پاگل نہیں ہیں، آپ صرف ایسے لوگوں کے انڈر کنٹرول ہیں جو آپ کو جتا رہے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، مگر وہ صرف ایک دکھاوا ہے۔ بلاگ کو آگے بڑھانے سے آپ لوگ کو پہلے یہ پتا ہونا چاہیے نارسسٹ کسے کہا جاتا ہے۔ وہ جو کریو کرتا ہے اٹینشن کے لیے، اپنے آپ کو تمہارے اوپر امپوز کرنے کے لیے، فورس اور بلیم گیم کھیلنے والے، اور ایموشنلی فزیکلی آپ کو ڈرین کرنے والے، جن کے پاس رحم نام کی کوئی چیز نہیں ایگزسٹ کرتی۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ کے ریلیشن شپ میں بھی یہ سائنز واضح ہو رہے ہیں تو آپ کسی نارسسسٹ کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو۔ آپ کسی کو اپنے تکلیف کے بارے میں بتا رہے ہوں اور وہ اوپر سے آپ کے اوپر آ جائے اور وہ چاہیں کہ آپ گلٹی فیل کریں، یہ نارسسسٹ کی نشانی ہے۔ آج یہ ولاگ میں صرف اس لیے شیئر کر رہی ہوں اور اس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں، بہت سارے میل اینڈ فیمیلز مجھے میسیجز کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایسے ریلیشن شپ میں ہیں جہاں وہ صرف دیے جا رہے ہیں اور ڈرین ہو رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ سائلنٹلی اس تکلیف اور اس سچائی کے ساتھ اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کسی دن یہ ٹھیک ہو جائے گا، کسی دن میری بھی باری آئے گی، مگر وہ باری کبھی نہیں آتی، کیونکہ نارسسسٹ کو جب تک خود ہٹ نہیں ہوتی کوئی چیز، وہ ریلائزیشن پہ نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ اس بلاگ میں یہ چیزیں کنفرم کرنا ضروری ہے کہ کیا آپ ایسی ہی ڈرین لائف گزار رہے ہیں۔ نارسسسٹ کا ایک جو بڑا سائن ہے، وہ نہ آپ کو مارتے ہیں، نہ آپ پہ شاؤٹ کرتے ہیں، لیکن آپ ان سائڈ ہمیشہ بلیڈ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو اسی طریقے سے رکھتے ہیں۔ ان کی جو پریٹینڈ کرنے والی عادت ہے نا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، لیکن اس میں وہ جو تکلیف دیتے ہیں نا آپ کو اگنور پہ رکھ کے اور آپ کے ساتھ برا کر کے، وہ آپ کو اندر سے رلاتی ہے اور اندر سے آپ کے دل سے خون بہ رہا ہوتا ہے۔ وہ بہت بڑی نشانی ہے، آپ کو نوٹ کرنی ہے اپنے ریلیشن شپس میں۔ خاموش ٹریٹمنٹ، آپ کے ساتھ وہ خاموشی سے ایسا کچھ کر جاتے ہیں کہ آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اور یہ کیوں ہوا، ایسی کس بات پہ یہ والی میرے ساتھ خاموشی کا جو ایک وار ہے وہ کیا جا رہا ہے، یہ جو خاموشی ہے یہ مجھے کس بات کی وجہ سے تکلیف دے رہی ہے، کیا ایسی چیز ہے جو مجھے اس طرف دھکیل رہی ہے، یہ انسان میرے ساتھ خاموشی کا ایک وار کیوں کھیل رہا ہے، خاموشی کی ایک ٹریٹمنٹ کیوں کر رہا ہے۔ آپ کی کوئی ذرا سی بات کو وہ گیس لائٹنگ کر دیتے ہیں، آپ کی چھوٹی سی بات کو وہ اتنا بڑا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جیسے آپ سے کوئی بہت بڑا جرم ہو گیا ہو، اور وہ آپ کو اندر ہی اندر کھایا جا رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے تو بہت بڑا جرم ہو گیا۔ آپ کے اوپر محبت کی بوچھاڑ کر دیں گے، پھر آپ کو اگنور کر دیں گے اور بڑے عرصے تک آپ کو اگنور پہ ڈال دیں گے، جو آپ کو دل میں کھائے جا رہا ہوگا کہ اس نے تو ابھی مجھے اتنی محبت شو کی تھی، کیونکہ وہ آپ کو جانے نہیں دے رہے ہوتے۔ ایک لائک ان کی جو عادت ہوتی ہے نا کہ اگر آپ کا ان سے اٹینشن یا کیئر ہٹ جاتی ہے نا، وہ چیز وہ سنبھال نہیں پاتے ہیں، کیونکہ یہ بہت اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ پہ ایک محبت کی بچھاڑ کر دیتے ہیں اور پھر سٹیپ بیک پھر سے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے آپ کو اس تکلیف میں رکھ کے۔ یہ ان کی ایک اور علامت ہے۔ آپ کو اپنی ریلیشن شپ میں یہ چیزیں ڈھونڈنی ہوں گی۔ جب آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں میموری کی پرابلم ہے، تمہیں بھول گیا ہے،
ایسا تو ہوا ہی نہیں تھا، ایسی بات تو ہوئی ہی نہیں تھی، یہ بات تو تم نے بنائی ہے، یہ بات تمہاری طرف سے آ رہی ہے، میں نے تو اس بات کا کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ آپ کو اپنی میموری پہ شک ہو جاتا ہے کہ کیا یہ بات واقعی میں نے خود بنائی ہے، یا میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا اور یہ بات میری طرف آئی۔ ان کی یہ علامت آپ کو ہر سٹیج پہ نظر آئے گی، کیونکہ وہ اس چیز کی وجہ سے آپ پہ دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اور ان کی ایک اور مزے کی بات، جب آپ کوئی ایسی چیز پہ اپنے آپ کو کنونس کر دیں گے نا، تو وہ اس میں ریلیجن لے آئیں گے، وہ اس میں کلچر لے آئیں گے، وہ اس میں فیملی ویلیوز لے آئیں گے، وہ اس میں اپنے رسپیکٹ لے آئیں گے، تب آپ کو اس چیز سے دوبارہ واپس کھینچ لیں گے۔ کیونکہ جب آپ ان کے چنگل سے نکلنے لگتے ہیں، جب آپ اپنے لیے سوچنے لگتے ہیں، تو وہ آپ کے ارد گرد یہ جو سارا جال ہے وہ بون دیتے ہیں، جس میں وہ اسلامی ویلیوز، کلچرل ویلیوز، فیملی ویلیوز اور رسپیکٹ کے دعوے کر کے آپ کو دوبارہ آپ کی لائف میں جانے سے روک دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ یہ نہیں کہ آپ دوسروں پہ اپنے زور کا اظہار کریں۔ اسٹرینتھ آپ کی تب ہے کہ آپ کے پاس پاور ہو، لیکن آپ اس اسٹرینتھ کو دوسروں پر نمایاں نہ کریں، دوسروں پر استعمال نہ کریں، دوسروں پہ ظاہر نہ کریں۔ یہ چیز نارسسسٹ میں بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو پاور ہم دیتے ہیں، ان کو یہ جو فیول اپ کرتے ہیں، یہ ہمارا جو بیہیویئر ہے یہ کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو اتنا پاورفل پاتے ہیں کہ وہ ہر موقع کو استعمال کرتے ہیں آپ کو تکلیف پہنچانے میں، آپ کو دبانے میں، آپ کو مس یوز کرنے میں، آپ کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دینے میں۔ ان چیزوں میں وہ ماہر ہو جاتے ہیں۔ آپ ہر وقت اپولوجائز کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا ہے، مگر آپ کی انہوں نے یہ ردم بنائی ہوتی ہے کہ آپ ہر بات پہ ان سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، ان سے گر گڑا کر رو کر ان سے اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں نے یہ نہیں کیا تھا، میں نے ایسا نہیں بولا تھا، میں نے ایسے نہیں سوچا تھا۔ اس وجہ سے آپ اپنے آپ کو گلٹ میں ڈالے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ ایموشنل ہرٹ ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کا سیلف اسٹیم زیرو ہو جاتا ہے، آپ کی جو پاور اسٹرینتھ ہوتی ہے اپنے اوپر ایک کانفیڈنس کی، وہ زیرو ہو جاتا ہے، آپ اپنے آپ پر ڈاؤٹ کرنے لگتے ہیں، آپ اسٹریس اور انزائٹی میں چلے جاتے ہیں، آپ اپنے آپ سے شیشے میں نظریں نہیں ملاتے ہیں، آپ اپنے اوپر وہ سارے ڈاؤٹ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، جو ایک نارسسسٹ آپ کے اوپر کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک اور چہرہ بنا دے، کیونکہ آپ کا جو کانفیڈنس سے بھرا ہوا چہرہ، آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ، آپ کا خود پہ یقین والا چہرہ وہ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کے اوپر ایک خول ڈال دیتے ہیں۔ اور اسی خول کو آپ جب شیشے میں دیکھتے ہیں تو آپ ڈر جاتے ہیں، اس لیے آپ شیشے میں اپنے آپ کو فیس نہیں کر پا رہے ہوتے، ان کے دیے ہوئے ماسک کو آپ اپنا لیتے ہیں۔ آپ پہ پینک اٹیک آ رہے ہوتے ہیں، آپ ایک ابیوزو ریلیشن شپ میں اس لیے رہتے ہیں کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اکیلے رہ جاؤ گے، اکیلی رہ جاؤ گے، مر جاؤ گے، کوئی پوچھے گا نہیں، دنیا والے آپ سے ناراض ہو جائیں گے کیونکہ آپ میں غلطیاں ہیں، ہم تو آپ کے لیے بڑے رحم والے ہیں، بڑے کیئر والے ہیں، تو آپ میں غلطیاں ہیں، آپ اس ریلیشن شپ سے اگر نکل گئے تو آپ نے اکیلے مر جانا ہے۔ اور اس ڈر سے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک ابیوزو ریلیشن شپ میں رکھنا پسند کرتے ہیں، جبکہ وہ جو ڈر ہے اس کو فیس نہیں کرنا چاہتے، جبکہ ڈر کے اس بار جو آپ کی جو ریلیکسیشن ہے، جیت ہے، خوبصورتی ہے، لائف کے دوبارہ میننگ آپ کو مل جائیں گے، آپ کی پرسنالٹی ابھرے گی، اس کی طرف وہ آپ کو جانے نہیں دیتے اور آپ جاتے نہیں ہیں۔ آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ بھول جاتے ہیں خود سے محبت کرنا۔ آپ ایک ایموشنل ٹارچر میں رہ رہے ہوتے ہیں، ایک ایموشنل ٹراما میں رہ رہے ہوتے ہیں، آپ کے اوپر فیملی کا پریشر آ جاتا ہے، بچوں کو چھوڑنے کا پریشر ڈال دیا جاتا ہے، آپ کے اوپر ویلیوز کا پریشر ڈال دیا جاتا ہے، آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کیا تو سارا بلیم آپ پہ آئے گا اور آپ مسئول ہوں گے، اس نارسسسٹک ریلیشن شپ کو ختم کرنے کی وجہ تم ہو، جبکہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش، ہمیشہ انرجیٹک، ہمیشہ اپنے آپ کو لائک رحم والا، پیار والا، کیئر والا ثابت کرتے ہیں، بٹ اصل میں وہ صرف اور صرف ان کی ایک فیک پرسنالٹی ہوتی ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ آپ ان سے انتہائی محبت میں ہوتے ہیں۔ اسلام میں سیپریشن الاؤڈ ہے اگر آپ کی ذات پہ تشدد ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، انجسٹس ہو رہا ہے،
اگر آپ کی اپنی پرسنالٹی ختم ہو گئی ہے، اگر آپ اس کو اتنا ڈریگ کر کے بیٹھ گئے ہیں اور اس کا کوئی ریزلٹس نہیں آ رہے، تو اسلام میں سیپریشن جو ہے وہ گناہ نہیں ہے۔ آپ کی سول ختم ہو رہی ہے، آپ کی اپنی ذات ختم ہو رہی ہے، تو اس بنا پر اسلام نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ سیپریٹ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو، اپنے حالات کو، اپنے بچوں کو، سب کو دیکھ کے جو بھی فیصلہ لینا ہو تو پلیز اپنے لیے اچھا فیصلہ لیجئے، کیونکہ آپ کی ذات جو ہے وہ آج کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ آپ ان کو فکس کبھی بھی نہیں کر سکتے، آپ ان کو صحیح کبھی بھی نہیں کر سکتے، یہ سچائی آپ مان لیں، کیونکہ وہ ان کی فطرت، ان کی نیچر میں ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے۔ جب تک وہ ٹھیک نہ ہونا چاہیں آپ ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے، مگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آپ خواہ کی ایموشنل آرگیومنٹس میں حصہ نہ لیں ان کے ساتھ۔ آپ کو جیسے ہی پتہ چل جائے کہ اب یہ بلیم گیم سٹارٹ کرنے والے ہیں، وہاں سے آپ ایگزٹ کر لیں۔ آپ اپنے آپ کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے ہی کانورسیشن کو اینڈ کر کے نکل جائیں۔ آپ اس بندے کے ساتھ اس طریقے سے انوالو نہ ہوں، کسی بھی بات کو لے کر، کسی بھی جھگڑے کو لے کر، کسی بھی آرگیومنٹ کو لے کر، کہ جہاں آپ کے اوپر وہ سارا برڈن دوبارہ آ جائے۔ آپ ایک دم سے وہاں سے اپنے آپ کو کلٹی کر لیں، صحیح لفظ کلٹی کر لیں۔ ریزن کیا ہے کہ آپ ان کو کبھی بھی پروو نہیں کر سکتے رانگ ہے، ہمیشہ آپ ہی رانگ ہوں گے، ہمیشہ آپ کے اوپر ہی بلیم آئے گا۔ اور اگر آپ کو تھراپیز لینے پڑے، کنسلٹیشنز لینے پڑے، اسلامک گروپس جوائن کرنے پڑے، آپ کریں۔ آپ اپنی ڈائری لیں اور اس میں وہ پوائنٹس لکھیں جہاں جہاں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میرے اوپر یہ چیز غلط ہو رہی ہے، پھر اس پیپر کو آپ پھاڑ کے پھینک دیا کریں، مگر آپ لکھیں ضرور، کیونکہ یہ ڈائری بھی وہ کہیں نہ کہیں سے اٹھا کے آپ کے اوپر بلیمز ڈال دیں گے۔ مگر آپ اپنے فون میں کہیں پہ بھی یہ لکھیں اور ڈیلیٹ کریں اور اس کو پڑھیں کہ میرے ساتھ کہاں کہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے اور مجھے فیل نہیں کرنے دیا جا رہا ہے کہ ہاں میں صحیح بھی ہوں۔ تو آپ یہ جو اسکیپ ہے نا، وہ اپنے لیے پیدا کریں۔ آپ اپنے لیے کچھ ایسی ایموشنل باؤنڈریز بنائیں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس سے آگے نہیں جانا اور اس کو بھی اجازت نہیں دینی ہے کہ وہ میری ان پوائنٹس کو ٹچ کرے، اور وہ آپ اپنے ایکشن سے کریں گی، وہ آپ اپنے برتاؤ سے کریں گی، وہ اپنے لہجے سے کریں گے، کیونکہ جب تک آپ کے لہجے میں فرمنس نہیں آئے گی، انہوں نے آپ کا میسج پک نہیں کرنا۔ اور آپ کے لہجے اور باڈی لینگویج میں فرمنس آنی چاہیے، دکھائی دینی چاہیے اور واضح طور پہ ہونی چاہیے، تاکہ آپ اپنی ایموشنل باؤنڈریز کو بالکل جو بلیک مارکر ہوتا ہے نا، اس سے انڈر لائن کر سکے کہ یہ میری ایموشنل باؤنڈریز ہیں، ان کو آپ کراس نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، چھوڑنا زندگی کا ختم ہونا نہیں ہے، وہ آپ کی زندگی کے ایک نئے چیپٹر کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ بالکل آپ اس چیز پہ افسردہ ہوں گے، غم زدہ ہوں گے، لیکن اس کو اپنا گلٹ نہیں بنانا ہے۔ آپ نے اپنے مائنڈ کو نیگیٹو ٹاک جو آپ میں ڈالی گئی تھی، جو آپ کو بتائی گئی تھی کہ آپ ورت نہیں کرتے، آپ کا اسٹیم جو مارا گیا تھا، آپ کی پازیٹیوٹی کو ختم کیا گیا تھا، ان کو آپ نے اپنی افرمیشن سے دوبارہ سے ریکور کرنا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں اسٹرانگ ہوں، میں خوبصورت ہوں، میں انرجیٹک ہوں، میں ینگ ہوں، میں زندگی کا ساری جو خوشیاں ہیں وہ ڈیزرو کرتی ہوں، اور اپنے کنیکشن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کریں۔ فائنڈ آؤٹ کریں کہ آپ کون ہیں، آپ اپنے اندر جھانکیں، جو آپ سے جہاں بھی جو چیز رہ گئی تھی اس کو دوبارہ سے ری سٹارٹ کریں۔ اگر اس میں آپ کی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی جو باتیں ہیں ان کو زیادہ کریں، تہجد زیادہ کریں، تب جا کے آپ اپنے خود کو، ریئل پرسن کو جو آپ ہیں وہ ڈسکور کریں گے۔ کہ زندگی میں کوئی بھی فیصلہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے خلاف نہیں جاتا جب تک آپ خود کے خلاف نہیں جاتے۔ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ صحیح پوائنٹ پہ رکھیں، اپنے بارے میں صحیح پازیٹیو باتیں سوچیں، اپنے بارے میں پازیٹیو باتیں کریں، اپنے بارے میں اسٹرانگ پوائنٹس زیادہ سوچیں، نیگیٹو پوائنٹس کو اگنور کریں۔ اپنے بارے میں یہ ہمیشہ سوچیں کہ ہاں میں یہ چیز کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں، میں کیپیبل ہوں، جب دوسرے کر سکتے ہیں تو مجھ سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ چیز آپ کو زندگی میں بہت آگے بڑھنے دیتی ہے۔ کسی بھی چیز پہ آپ نے اتنا رونا دھونا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنی 110% دے چکے ہیں۔
اب آپ کی باری ہے خود کو تکلیف سے نکالنے کی، خود کو ریکور کرنے کی، خود کو پہچاننے کی۔ تو آپ ان چیزوں سے ڈریں مت کہ آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہو گئی ہے، وہ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے بات، نئی زندگی نئے سرے سے شروع کریں۔ آپ نے وہ تھراپیز اور کنسلٹنسیز لینی ہیں جس سے آپ کے مائنڈ کو دوبارہ سے یہ کانفیڈنس مل سکے کہ آپ واقعی میں ٹھیک ہیں، آپ صحیح ہیں، آپ پازیٹیو ہیں، آپ ہیلدی ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کے مائنڈ میں ڈال دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ ورتھ نہیں کرتے، آپ اکیلی رہ جائیں گی، آپ جو ہیں کانفیڈنٹ نہیں ہیں، آپ خوبصورت نہیں ہیں۔ ان ساری چیزوں سے لڑنے کے لیے آپ کو یہ گروپس بھی جوائن کرنے ہوں گے، کیونکہ آپ خود بخود تو ٹھیک نہیں ہوں گی نا، آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے قدم بڑھانے ہوں گے، دوسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جو آپ کی ویلیو کرتے ہوں، جو آپ کو عزت دیتے ہوں، جو آپ کے بارے میں پازیٹیو سوچتے ہوں، چاہے وہ فیملی ممبر ہوں، چاہے وہ فیملی سے باہر لوگ ہوں، چاہے وہ دوست ہوں، ان میں آپ نے اٹھنا بیٹھنا شروع کرنا ہے، کیونکہ آپ اپنے لیے یہ سب کچھ کرو گے، کیونکہ آپ کے لیے آگے کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ایسے ریلیشن شپ سے نہیں نکل سکتے کسی وجہ سے، ہر انسان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں یا سوچ ہوتی ہے یا وہ ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ خاموش نہ رہیں، اپنے سول کو پریپیئر کریں، اپنے جو اندر کے جو روح ہے اس کو آپ اسٹرینتھ میں لے کے آئیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کنیکشنز میں زیادہ چلے جانا ہے، آپ نے ان لوگوں سے کچھ زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا، آپ نے تھوڑا ڈیٹیچ ہو جانا ہے، آپ نے اپنی زندگی پہ فوکس کرنا ہے، اپنے کھانے پہ، اپنی فزیک پہ، اپنی ہیلتھ پہ، اپنی ڈائٹ پہ، اپنی روٹین پہ، ان چیزوں پہ آپ نے فوکس ہو جانا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو چھٹکارا نہیں پا سکتے، ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو بہت ساری چیزوں کی وجہ سے اس نارسسسٹک ریلیشن شپ سے نہیں نکل سکتے، وہ ان کے لیے یہ میری ایڈوائز ہے کہ اپنے سول کو پریپیئر کرو، اور سول کو پریپیئر کرو گے تو آپ کی پرسنالٹی میں خود بخود ہی دباؤ آئے گا، اور اس میں اللہ کا کنیکشن، اللہ سے نمازیں پڑھنا، اپنے تہجد پڑھنا، دعائیں پڑھنا، اللہ سے بات کرنا، عمرے اور حج پہ جانا، اپنے روٹین رکھنا، یہ ساری چیزیں آپ کو دوبارہ لائف میں لے کے آئیں گی، اور ایسے لوگ جو ہیں جن پہ آپ اپنے آپ کو ڈپینڈ کر رہے ہیں، ان سے آپ نے اپنے آپ کو واپس لے لینا ہے، اسی جگہ میں رہ کے آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں گے، فزیکلی، ایموشنلی، فائنینشلی میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ اب تو آن لائن بہت ساری جابس ہیں، اور پاکستان میں بھی تو بہت ساری عورتیں گھر میں بیٹھے بیٹھے، گاؤں سے بیٹھے بیٹھے پیسے کما رہی ہیں، اور چاہے وہ انسٹاگرام پہ بیچ رہی ہوں، فیس بک پہ بیچ رہی ہوں، فیس بک مارکیٹ پہ بیچ رہی ہیں، اور یوٹیوب پہ جو ہے وہ بہت سارے چینلز ہیں کوکنگ کے، آرٹ کے، کرافٹنگ کے، یا پھر جی میک اپ وغیرہ کے۔ ان ساری چیزوں میں آپ نے انوالو ہونا ہے تاکہ آپ فائنینشلی بھی ان لوگوں پہ زیادہ ڈپینڈ نہ کریں۔ سے محبت کرنا کوئی خود غرضی نہیں ہے، خود سے محبت کرنا، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے آپ کو ٹائم دینا انسان کا حق ہے کہ وہ اپنے اوپر کرے، اور اگر آپ کہیں پہ اپنی پرسنل خاموشی والا زون جو ہے اس کو خوبصورت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں کہاں سے خود غرضی آ گئی؟ قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ خود پر اتنا ظلم نہ ڈالو۔ اگر اللہ تعالیٰ بھی آپ پہ نہیں ڈال رہے، آپ اپنے اوپر اتنا ظلم کیسے ڈالے جا رہے ہو؟ اپنی ویلیو کرو، اپنے جو آپ کی ویلیو بنائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو ویلیو کرو۔ جو لوگ آپ کو ویلیو نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کی وجہ سے ہیوملیٹ اپنے آپ کو نہ کریں۔ آپ اپنے آپ پر یہ ڈاؤٹ کرنا بند کر دیں کہ آپ ویک ہیں کیونکہ اسی لیے آپ مینیپولیٹ ہو گئے۔ نہیں، آپ اسٹرانگ ہیں، تبھی آپ نے ریکگنائز کیا، تبھی آپ نے پہچانا کہ میرے ساتھ گیم کیا چل رہی ہے۔ تو میں نے کہا ہے نا، اپنے ڈاؤٹس جو ہیں اپنے بارے میں غلط نہ رکھیں، کیونکہ آپ کے ڈاؤٹس ہی آپ کو لے ڈوبتے ہیں۔ تو اپنے ڈاؤٹس کو تو تھوڑا کانفیڈنس دو نا، تو اپنے اوپر جو ہے وہ تھوڑا رکھو، فیتھ رکھو اپنے اوپر کہ تمہاری پرسنالٹی میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، زبردستی ڈالی جا رہی ہیں۔ ہر انسان کی فیملی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، میری فیملی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو سب کچھ ہو جانے کے بعد مجھے بلیم کر دیتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ایسے ہوا، تم نے ایسے بولا تو میرے ساتھ ایسے ہو گیا۔ وہ جو ایموشنل جو آپ کے اوپر الزامات لگتے ہیں، اور آپ کچھ بھی کر لو وہ خوش نہیں ہوتے ہیں، آپ پھر صفائیاں دینے بیٹھ جاتے ہو، اور وہ صفائیاں اوپر سے آپ کو اور گلٹ میں ڈال دیتی ہیں کہ شاید میں نے ہی غلط کر دیا، شاید میں نے ہی غلط بول دیا، شاید میں نے ہی زیادہ بول دیا۔ تو ہر انسان
انسان کی لائف میں نارسسسٹ ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ چاہے اسپاؤس کی صورت میں ہو، فرینڈس کی صورت میں ہو، ریلیشن شپ کی صورت میں ہو، بہن بھائیوں کے، بچوں کے، ماں باپ کے، نیز نیفیوز کے، چاچا ماما تایا، کسی بھی صورت میں آپ کی لائف میں نارسسسٹ جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور وہ آپ کو یہ گلٹ دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ جو اچھا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، وہ اس لیے کہ آپ نے میری زندگی کو تو تباہ کر دیا، اب آپ اتنا اچھا کھا پی کیسے رہے ہیں؟ تب جا کے جب آپ ایک بھی نوالا لیتے ہیں تو آپ کو ایک دم سے خیال آتا ہے کہ میں نے تو شاید کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، تو یہ نوالا میں کیسے اچھا لے رہی ہوں یا لے رہا ہوں، یہ میں نے تو کسی کے حق کو مار لیا ہے، میں نے تو کسی کو تکلیف میں ڈال دیا ہے، میں نے تو کسی کو کوئی سچائی بتا کے غلط کر دیا ہے، میں نے اگر کسی کو رسپونڈ کر دیا تو میں تو غلط ہوں، میں نے کسی کی بے عزتی کر دی۔ یہ ساری چیزیں آپ کے مائنڈ میں ڈالی جاتی ہیں، اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ اب آپ ان سے تھوڑا کنارہ کش ہو گئے ہیں تو وہ آپ کی طرف کچھ محبت کے الفاظ کہہ کے، کچھ مینپولیٹو جملے بول کے آپ کو دوبارہ اپنی طرف راغب کر لیتے ہیں، آپ پھر سے اس گیم میں آ جاتے ہیں، اور دوبارہ وہ آپ کو گلٹ میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ تو آپ ہی ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی برباد ہو گئی ہے، ان کی زندگی برباد کرنے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، سب سے بڑا ہاتھ تو ہمارا ہی ہے۔ تو میرے ساتھ بھی یہ مائنڈ گیمز بہت ساری چلی ہیں، تو میں اپنے ان ساری جتنے بھی ایکسپیرینس ہے اس سے سیکھی ہوں کہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو امپورٹنس دینا کوئی گناہ نہیں ہے، اور اللہ نے جہاں کہہ دیا کہ اپنے آپ کو ہیوملیٹ نہ کرو ان کے سامنے جو آپ کی ویلیو نہیں کرتے ہیں، تو پھر میں کیوں اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں، اپنی ذات کو، اپنے دماغ کو، اپنے ایموشنز کو تکلیف میں رکھوں اور اس کو ایک لمبے عرصے تک ڈریگ کروں۔ اسٹیپ بیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور جن کا نہیں آتا یہ سب کچھ کرنا یا نہیں کر سکتے، ان کو میں نے بتا دیا ہے کہ اپنے ایموشنل سپیس کو، اللہ کے ساتھ زیادہ کنیکشن کو، اور اپنے ان پہ زیادہ ڈپینڈ نہ کرو، یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہیں۔ دیکھیں، جن کے ساتھ بھی ایسے مسئلے چل رہے ہیں یا وہ ان مسائل میں ہیں، وہ ان میں سے کوئی نہ کوئی پوائنٹ ان کے لیے ضرور کام میں آنے والا ہے، اور وہ لوگ جو ایسی سٹوریز کے ساتھ گزر رہے ہیں، ایسی لائف کے ساتھ گزر رہے ہیں، وہ میرے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ گلٹ میں آ جاتے ہیں، یا وہ ریلیشن شپ کو ختم نہیں کر پاتے، یا ان کی زندگی جو ہے وہ عذاب میں پڑی ہوئی ہے۔ تو ہم ان کمنٹس پہ بھی آگے بولیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ ہمیں پتہ نہ ہو، کچھ اور ہو رہا ہو، کچھ ڈفرینٹ ہو رہا ہو، تو وہ بھی ہم جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ نارسسسٹ کی ایک قسم نہیں ہے، نارسسسٹ جو ہے دنیا بھری ہوئی ہے ان لوگوں سے۔ تو ہمیں جتنا ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہم نے وہ ایکسپیرینس آپ سے شیئر کیا ہے، جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کمنٹس میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اس پہ مزید بول سکیں۔